دفتر کے قریب فٹ پاتھ پر بیٹھے اس بوڑھے سے آتے جاتے جوتے پالش کروانا اس کا معمول تھا، مگر عجیب بات جو میں گزشتہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ ہر بار جوتا پالش کروانے کے بعد اس بزرگ سے الجھتا کہ پالش ٹھیک نہیں کی سو دوبارہ کرو، اور حیرت کی بات یہ کہ دوبارہ پالش کرنے کا معاوضہ بھی دوبارہ ادا کرتا، جبکہ جوتا وہ محنتی بزرگ پہلی بار سے بہت اچھے سے چمکا تھا۔ میرے دوست کے اعتراض پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جوتے پھر سے پالش کر کے اپنائیت سے اس کے پاؤں میں پہنا تھا۔ میں نے آج اپنے دوست سے اس کے اس فعل کی وجہ پوچھی تو وہ گویا ہوا، جو شخص اس عمر میں محنت سے کما رہا ہو وہ بہت خوددار ہوتا ہے۔ میں اس کی محنت کا ڈبل معاوضہ دینے کی خاطر جھوٹ موٹ کا نقص نکالتا ہوں تاکہ اس کی کچھ مدد ہو سکے۔ میں اپنے دوست کی سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آج دفتر سے واپسی پر میں اکیلا تھا، فٹ پاتھ کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ اس بزرگ کی بوڑھی نگاہیں میرے ساتھ میرے دوست کو تلاش کر رہی ہیں۔ میں پلٹ کر اس کے پاس گیا اور کہا، آج میرے جوتے پالش کر دیں۔ پالش ہوئے جوتے پاؤں میں ڈالتے وقت میں نے جیب سے 5 روپے کا سکہ بوڑھے کی طرف بڑھایا تو وہ سکہ دے کر بولا، بیٹا 5 نہیں 10 روپے معاوضہ لیتا ہوں پالش کا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر میرے دوست سے تو آپ روز ایک بار پالش کے 5 روپے لیتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ پہلی بار آپ کی محنت پر اعتراض بھی کرتا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، میں جانتا ہوں تمہارا دوست پہلی بار اعتراض اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسری بار جوتا پالش کروا کر مجھے دوہری اجرت دے کر میری کچھ مدد کر سکے، اسی لیے میں اس سے پہلی بار میں آدھی اجرت وصول کرتا ہوں۔ بوڑھے کا جواب سن کر میں نے 100 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں خودداری کی چمک کے ساتھ ساتھ احساس کا رنگ بھی نمایاں تھا۔ بے شک احساس ایک ایسا انجان رشتہ ہے جو احساس کی ڈور سے ہی جڑا ہوا ہے۔